اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبما رحمت من اللہ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے لنت لهم تو ان کے لیے نرم واقع ہوا ہے ولو كنت فظا غلیظ القلب اگر آپ ہوتے سخت مزاج غلیظ القلب سخت دل لانفضوا من حولک تو البتہ یہ بھاگ جاتے آپ کے آس پاس سے فاعف عنہم آپ ان کو معاف کر دیں واستغفر لهم اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے وشاورهم فی الامر اور ان کے ساتھ مشورہ کریں معاملات میں فاذا عزمت فتوکل علی اللہ پھر جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں ان اللہ یحب المتوکلین اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ختم کر دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ پھر کون ہے وہ ذات جو تمہاری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے غزوہ احد نے اندر جو کچھ ہویا اور جڑا انداز صحابہ اکرام کو مورچہ اور وہ جگہ جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کی تھی وہ چھٹ گئی تو اس موقع تے جڑے سخت حالات ہے میں 3-4 دن تو مسلسل عرض کرنا پیا تو ان حالات نے اندر یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت اثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو ونجن یا آپ صحابہ اکرام ڈانٹ دیون لیکن آپ ان حالات بھی اور اس کیفیت بھی کئی صحابیاں ایک لفظ بھی نہیں آکھے حالانکہ میدان جنگ اور عین میدان اگر کوئی لشکری یا کوئی سپاہی یا فوجی غلطی کر دیون تو میدان غلطی نہیں کوئی گنجائش نہیں ہونی کوئی فوج کوئی جرنیل اس وقت نہیں غلطی تو درگزر نہیں کرینا اور بات اگر غلطی ہے جی ہو گئی ہوئے جس کی وجہ تو نقصان بھی ہویا ہوئے تو اس صورت ای فوجی تو کورٹ مارشل تو بچ ہی نہیں نہ سکنا لیکن اتھے نقصان بھی ہو گیا 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور فتح جڑی وہ عارضی شکست نے اندر تبدیل ہو گئی اتنے نقصان نے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ اکرام تے تنقید نہیں کی تھی کوئی انہوں تے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی لیکن دل نے اندر ظاہر اتنے بڑے واقعے تو بعد کچھ نہ کچھ ملال یا کچھ نہ کچھ پریشانی یا تکلیف اور دکھ ہو سکنا ہے جی کو پیچھے عید گزری کہ اصابکم غمم بغم تو سجڑوے اللہ نے نبی غم پہنچایا تو اس نے بدلے تساں غم لبا تو یہ جڑی کیفیت ہے اس کیفیت ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ واسطے حضرات صحابہ اکرام تو مشاورت نے معاملے ویچ یا انہاں اپنے مشورے میں شامل کرنے تو ممکن ہے آپ آکھنا کہ آج تو بعد میں انہاں مشورہ نہ کرینا یا کئی معاملے میں تنگی کر سکنے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام کماں تو منع کر کے بلکہ اگر ایسا میں ہی آخ دیواں اور بعض مفسرین نے جملہ لکھے بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سفارش کرینے پین حکم نے انداز ہے کہ میرے محبوب تو مینا معاف کر دے یعنی اپنی معافی نے اعلان پیچھے کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دینے پین لیکن اس حکم بھی علماء لکھ رہے ہیں سفارش ہے کہ بھائی جڑوے میں معاف کر دیتا تو میرے محبوب تسی بھی ہے نا
حالانکہ اللہ نے معافی تو بعد حضور آکھنا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ای صحابہ نے عظمت نے اظہار واسطے اللہ تعالیٰ وقت حکم دے دیتا کہ میرے نبی نا تسی معاف بھی کرو اور تسی میرے کول انہاں واسطے سفارش کرو، میرے کو بخشش نہیں دعا منگو تاکہ تسا نہیں دعائی نہیں برکت نہ میں مزید انہاں اونچا کر دیں، اور آئندہ واسطے انہاں نا مشورہ بھی کرنا، انج نہیں کہ انہاں نے رائے نہیں وجہ تو تسی او دے چاہو تو اس تو شکست ہو گئی لہذا آج تو بعد انہاں مشورہ نہیں کرنا۔ فرمایا انج نہیں، اے میرے نبی مشورہ جاری رکھنا، انہاں نا مشورہ بھی کرنا، اور مشورے واسطے حدیث سے جانا کہ المستشار و مؤتمن، جس کو مشورہ گھدا بنجے او امانت دار ہونا چاہیے نا، تو جنہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مشورہ گھڑنے نہ حکم دینے پہن تو معلوم ہونا ان تمام لوگ اللہ کی نگاہ وچ امانت دار ہیں اور ان اس قابل ہیں کہ خدا نے پیغمبر بھی انہاں نال مشورہ کرے۔ تو یہ پہلی آیت اس کا ذکر ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ جڑا میدان جہاد وچ رحمت ہے، اتنے بڑے نقصان تو بات بھی جڑی نرمی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن یہ نرمی ہنجی نہیں آ سکنی، اے میرے محبوب اس نرمی نے پچھے خدا نی رحمت نہ تسا اتے خاص ہاتھ ہے، خاص میری مہربانی جس کی وجہ تو اس موقع تے بھی تسا کوڑو رحمت نہ ظہور ہوا۔ اور ایک مفسر اتنے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، فرمانے نے جڑا لینتا نا لینتا، یہ لینتا لین یہ لین اس نے اندر مانا نرمی نا، لینتا نا جڑا سیغا یا لفظ ہے اس نے ترجمہ نرمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کو بھیجا تو اس وقت یہ حکم دیتا کہ قولا لہو قولا لینا، کیا میرے کلیم جس وقت تسی فرعون کو ونجو تو اس نا گفتگو نرم کرنی، اور ہر جگہ تے گفتگو نی نرمی نہیں حوالہ دیتا وینا کہ یار نرمی نہ گل کرو، نرمی نہ گل کرو، نرمی نہ گل کرو۔ مفسر فرمانے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام گفتگو نرم کرنے نہ حکم دیتا، لیکن اس آیت وچ اللہ حضور پہ آخنے کہ تسی سراپا سرے تو پیرا تک نرم ہی نرم، یعنی صرف گفتگو نرم اور کلام نرم نہیں، میرا پیغمبر سراپا نرمی، اور انہوں نے صرف گفتگو نرم نہیں ہونی، ان آپ بھی نرم، ان اخلاق دیوں نرم، گفتگو دیوں نرم، ہاں جی جسم اور بدن نے لحاظ نال بھی اگر ویکھو تو حضرت انس فرمانے میں حضور نے ہتھیلی وچ اپنا ہاتھ دیتا، خدا نی قسم ہے ریشم نالوں بھی زیادہ نرم ہے، تب مزاج نے بھی نرم، دل نے بھی نرم، طبیعت نے بھی نرم، گفتگو نے بھی نرم، اور سبحان اللہ دنیا وچ بھی نرم، قبر وچ بھی نرم، تے قیامت ہے جھاڑے بھی نرم۔ تو اللہ فرمایا میرے محبوب اس عین میدان جنگ وچ جیڑی نرمی نکلنی پئی اسی تو پہ نکلنی کہ ایک تو ست خدا نی رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ تو، اور دعا اس تو کہ تسی ابو ہی سراپا نرمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کوئی سخت گل آکھ دیتی تو آپ فرمایا عائشہ اللہ بھی نرمن اور نرمی ہی پسند کرے، ان اللہ یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، او کما قال اللہ بھی رفیق نرم اور نرمی ہی پسند کرے۔ جڑا آدمی جتنے بڑے منصب تے اس نے نرم ہونا بہت ضروری، کوئی بھی چاہے وہ گھرے نہ سربراہ ہے، وہ مسجد نہ سربراہ ہے، کاروبار نہ سربراہ ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اس واسطے کہ اللہ سب تو وڈے ہیں انہاں وچ نرمی۔ اور ایک حدیث بھی بڑی عجیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تو زیادہ بردباری اور نرمی جڑی اللہ پسند ہے نا وہ حکمران نی نرمی، ساری کائنات نی نرمیاں نالوں اللہ زیادہ پسند، یعنی جڑا حکمران ہے، بادشاہ ہے، ملک نہ وڈا، اگر او نرم ہے تو ساری کائنات نی نرمیاں نالوں سب تو زیادہ اس نی نرمی اللہ پسند، کیونکہ او سب تو زیادہ لوگوں نے اتنے فرما روا ہے نا، تو اس نے اگر وہ نرم طبیعت رکھسی تو اس نی نرمی نے فائدہ ساری عوام پہنچ سی، تو اس نی نرمی اللہ نے ہاں سب تو زیادہ پسندیدہ۔ اور فرمایا حکمران نی جہالت اللہ تعالیٰ نے ہاں سارا نی جہالت نالوں سب تو زیادہ بری،
سارا جہان جاہل ٹکر رہے نا وہ اللہ نہیں نظران اتنا برا نہیں جتنا حکمران جاہل ہوئے تو اللہ نہیں نظران برا. تو نرمی بڑی شے اللہ فرمانے پر میرے محبوب ای خالص میری رحمتی وجہ تو سا نرمی ملی. ولو کنت فزن اگر تسی سخت مزاج ہوا فزن مانا درست خو سخت آتاڑ آدمی اگر تسی سخت مزاج ہوا غلیظ القلب یا سخت دل ہوا تو لن فزو من حولک قدر نے ان لوگ تساں چھوڑ کے نس گئے ہوں. بادشاہ بھی بیٹھیں غریب بھی بیٹھیں غلام بھی بیٹھیں سردار بھی بیٹھیں مالک بھی بیٹھیں مظہرے تھے مزدور بھی بیٹھیں اور ہر کوئی یہ سمجھنا پیا کہ سب تو زیادہ میرے ہی مقام تے مرتبہ سب تو زیادہ شفقت میرے نال ہی ہوئے سب تو زیادہ پیار میرے نال بھی ہوئے. کوئی مجنون تے دیوانہ بھی اگر کوئی آن کے ہاتھ نپ گدا نہ کہیں صحابہ فرمانے نہ ان مجنون عورتیں بھی ویکھیاں جڑیاں حضور نہ ہاتھ نپ کے مدینے نے جس گلی چاوانا نپ کے گھنوے نہیں کہیں نے ہتھے جو ہاتھ نہیں چھڑایا بما کدے گدے وے بس جھلا بندہ ہوئے پتہ ہوئے یہ جھلی تو بندہ اسی گل ہی نہیں سننا بھائی پاگو لے جی چھوڑو پر ایسا تو دماغ ہی کوئی نہیں. لیکن آپ جھلا نال بھی ٹر پا کدی اور کوئی آدمی گفتگو شروع کر دے زندگی بھر بندے کئی باری کتنی جلدی ہونے کتنی اباڑ ہونی اسی بندے چھن سٹے نے بھائی رما جلدی میں کدے مہینہ ود کے ویڑا ہوئے یا مکا گلا آگا زندگی بھر منہ آکھن سوکھی تنہائی وچ بہ کے سوچے زندگی بھر جس بندے حضور نہ گفتگو شروع کی تھی آپ گفتگو ختم نہیں کی تھی جہاں تک وہ بندہ ختم کر کے آپ ہی پرا نہ لگا ہوئے اس چھوڑا تو آپ چھوڑا نہیں تھا یہ ہو نہیں سکنا کہ کوئی بندہ بیٹھا تو آپ اساں چھوڑ کے اٹھ وجن یا کوئی بندہ گل پہ کرے نا اور آپ اس دن منہ پھیر کے دوسرے پلے تک گنن یہ اس نہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نرمی اور اخلاق دیتے ہیں. اللہ فرمانے پر میرے نبی اگر تسی نرم نہ ہوا تو ان لوگ قدر نے تساں چھوڑ گیا ہو لن فزو من حولک. اور یہ اخلاق یہ ہے کہ بات آئین جڑے تو انہاں حضور اپنے ماؤ پیو تو بھی زیادہ پیارے ہو اپنی اولاد تو بھی زیادہ پیارے ہو. مصعب ابن عمیر جڑے کلمہ پڑھا اور ماؤ گھروں کڈیا تو پچھو بیوی بھی آواز ماری ساکا مصعب آج وہنا پہ تو ود منڈ دیں مڑ کے نہیں آمنا تے نہ ان بچیاں آج تو بعد تو تکنا. تو حضرت مصعب ابن عمیر کیا کہنا کہ حالت کفر نے جمے ہوئے بچے نہیں ماں تکنے نہیں ضرورت ہی نہیں جڑے محمد مصطفیٰ مل گئے تو اساں سارا جہان مل گئے. زید بن حارثہ نے والد اور چاچا جڑے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم نے وچ بیٹھے مطاف نے اندر انہاں آن کے منت سماجت کی تھی بڑی لمبی تمہید بدی کہ تسی بنو ہاشم ہو تسی بنو عبد المطلب ہو تسی تو غلامہ آزاد کرینے ہو تسی تو جناب بدے ہوئے لوگوں نے رسیاں کھلینے ہو اور تسا کو تو پھنسے ہوئے آمن تو مدد گھن کے وینے فلانا ڈھمکانا. آپ فرمایا گل کے وے انہاں کا سیڑا بیٹھا تسا پوڑے اور اگر تسی منہ منگی قیمت آکھو تو اسی وہ بھی دیونے واسطے تیار ہاں تمی تسا نہ سڑے تے احسان ہو سی. آپ فرمایا کیڑا بیٹھا نہ کجی زید جڑا تسا نہ غلام ہے اور تسا نے خدمت چے او سڑا بیٹھا اور گم ہو گیا اور اتھے آ گیا اور اتھے غلام بنا کے دے گیا اور تسا کوڑے مہربانی فرماؤ. آپ فرمایا بس اتنا مطالبہ زید ابرا گنے اگر وہ تسا نہ وینا چاہے تو بغیر کہیں قیمت اور معاوضے تو میں نال بھیج دیں. انہاں کری تساں تا اپنے خاندان والوں تو بھی ود کے سڑے نال احسان کیتا کہ اتنا بڑا احسان تو تساں نے وڈ وڈیرے بھی نہ کیتا ہو سی جڑا تسی سڑے تے پہ کرنے ہو. حضرت زید نے حضور بلایا اور بلا کے پوچھا بڑا لمبا واقعہ میں کہیں جمعے تے ایک باری سنایا بھی ہے. حضور پوچھا نہ جاننا حضرت زید بچے 12 سال 10 سال 11 سال عمر ہے اور سامنے بیٹھ گئے. آپ فرمایا نہ جاننا دعا یا رسول اللہ جاننا ہاضا ابی و ہاضا امی میرا ابا ای میرا چاچا. آپ فرمایا ماں بھی جاننا یا رسول اللہ صاحب. فرمایا اختر ایت ہما شیتا دعا وچو جساں تو دل کرے تو منتخب کر گئے میری طرفوں تو پوری چھٹی. حضرت زید آکھیا کہ اخترت اللہ و رسولہ میں اللہ اور رسولہ پسند کریں. چاچے تے ابھی نہیں جائی اللہ تے رسولہ پسند کریں. انہوں نے یہ چیخا نکل گئی ہیں پیو تے چاچے نہیں. انہوں نے کہا زید کے آخنا پیا
غلامی یا ترجیح دینا پہ آزادی تے ساری زندگی غلام بن کے راس ہے نوکر بن کے راس ہے مئو پیو سٹ کے راس یہ ان بچے نے جواب ہے سنے ذرا حضور نے اشارہ کر کے اس آکھا میں جو کچھ انہاں وچ ویکھیا وہ ابا اما چاچا ماما جو کچھ بھی میرے رشتے ہیں ان ساریاں محبتیں جڑیاں بکھریاں ہوئی ہیں ان ماں ساریاں تے ہکی جائی تے لپ پئی حضور میرے واسطے ماں بھی آون میرے واسطے باپ بھی آون اس جڑے وقت حضور حضرت زید نپیا اور چاہ کے مطاف نے اندر ہاتھ نپ کے کھڑا کر کے فرمایا آج تو بعد یہ زید بن حارثہ نہیں یہ زید بن محمد ہے یہ میرا بیٹا اور وقت ان حضور نے بیٹی شمار ہونے رہن بعد قرآن نے آیت آئی کہ بھائی نہ تو زید بن حارثہ ہی رکھو اپنے ابے نہ نہ رکھو لیکن باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے بھی کرائے شادیاں بھی کرائی ہیں اور ساری زندگی نال سنبھالے بھی تو حضور نے اس نرمی اور آپ نے عمدہ اخلاق کہ جیڑا آیا ایک واری دامن نہ وابستہ ہویا اس وقت آپ نے چھوڑا نہیں اللہ فرمایا کہ تسی سخت ہو لوگ نس گیا ہو فاعف عنہم اے میرے محبوب انہاں تسی بھی معاف کر دیو واستغفر لہم انہاں واسطے تسی میرے کولو استغفار کرو وشاورہم فی الامر اور معاملات انہاں نال مشورہ کرو مشورے تو مراد ان کام جنہاں وچ وہی نہ آوے تو پیغمبر حکم ہے کہ اپنے دوستاں نال مشورہ کرو اور یہ خالی پیغمبر واسطے حکم نہیں تمام ایمان آڑا اللہ تعالیٰ قرآن حکم بھی دینے پین اور مومنانی تعریف بھی اللہ تعالیٰ سورہ شورہ وچ کی تھی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ مومن انہن جنہاں معاملہ آپس وچ مشورے اور مشاورت نہ چلنا تو اتھے بھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ انہاں نال تسی مشورہ کرو میں انشاءاللہ اگلے درس سے تھوڑی جی اس سے گل کر بھی دے فَإِذَا عَزَمْتَ جس وقت تسی کوئی مشورہ طے کر گنو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ تے وقت بھروسہ کر گنو ان اللہ یحب المتوکل یعنی مشورے تے بھروسہ نہ کرو مشورے تو بعد بھی بھروسہ اللہ تے کرنا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ توکل کرنا والا پسند کرے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین